من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الموت تحفۃ المؤمن صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلبوں قبا امداد کن۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے محبتانہ انداز میں عقیدت و محبت کے ساتھ ساری دنیا کے مرکز عقیدت، غریبوں کے غمخوار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر مدینہ طیبہ کی حسین فضاؤں کا، گنبد و مینار کا تصور کریں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ آپ حضرات کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ابھی ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوا، 10 بھی نہیں بجے ابھی، ہے نا؟ بہت کم وقت آپ کا لوں گا انشاءاللہ، اور اس کم وقت میں کوشش کروں گا اگر آپ سننا چاہیں گے بیداری کے ساتھ تو سناؤں گا، ورنہ صلاۃ و سلام پڑھ کے اختتام کر دیا جائے گا۔ حضرات، مجھ سے قبل آپ نے نعت و منقبت اور ان سے پہلے حضرت مولانا طاہر حسین صاحب سے بڑی نصیحت آمیز تقریر سماعت کی، اس سے پہلے مولانا الطاف صاحب سے آپ نے سماعت کیا۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ حضرات، برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ آپ تھوڑے لوگ ہو، کم تعداد میں ہو، لیکن ہم زیادہ تعداد کو نہیں دیکھتے، الحمدللہ ہم نبی کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ تھوڑے ہوں لیکن نبی کی محبت والے ہوں تو الحمدللہ بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا تھا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے صاف سمندر نچوڑ کر۔ اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ حضرات، آج کی یہ محفل 20ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں سجائی گئی ہے، جن کا نام مرحوم بھورا خان صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت عطا فرمائے، اور اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تحت نظر کشادہ فرمائے، ان کے بچوں کو، بیوی کو، زوجہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات، برادران ملت اسلامیہ، تو میں موت کے تعلق سے 2-3 شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، کیونکہ الحمدللہ آپ اور ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، یہ جو محفل سجائی ہے ہم نے، تو یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ایصال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، لوگ اسے منع بھی کرتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے بعض لوگ، لیکن یہ ناجائز نہیں۔ الحمدللہ کوئی اسے ثابت نہیں کر سکتا کہ ناجائز ہے، بلکہ یہ جائز ہے۔ ہم اکٹھا ہو کر یار، رشتہ دار، دوست، احباب، ساتھی سب اکٹھا ہوتے ہیں
اور الحمدللہ اکٹھا ہونے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، پھر ہم اپنے مرحوم کو ثواب ایثار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مرحوم کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس مرحوم کے لیے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھا جائے، سبحان اللہ، 1.25 لاکھ بار کلمہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو 1.25 لاکھ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، چنوں پر کلمہ طیب پڑھایا جاتا ہے نا، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، رشتہ دار بھی پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، کیا اس لیے کہ 1.25 لاکھ کی گنتی ہو جائے۔ اور یہ حضور کا فرمان ہے، اس نبی کا فرمان ہے، جو نبی جو فرما دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ اگر نبی آسمان کو کہتے ہیں زمین تو زمین ہو جائے گا، اور زمین کو کہتے ہیں آسمان تو یہ زمین آسمان ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، حضرات محترم، میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اٹل ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ بولو نا، بدلا جائے گا۔ ابھی کوشش کی تھی ایک مردود نے، ایک ابلیس نے، کہ شیطان نے، اللہ اکبر، آپ ہی کے ہندوستان کا ہے نا وہ، ہے نا، اس نے کہا تھا کہ قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہیں انہیں قرآن سے نکال دیا جائے، لیکن اسے تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن ہے نہ جس کا زبر بدلا جا سکتا ہے، نہ زیر ہٹایا جا سکتا ہے، اس کے ذمہ داری نہ کسی پردھان منتری کی ہے، اس کی ذمہ داری نہ کسی امام کی ہے، نہ کسی مولانا کی ہے، بلکہ اللہ نے اس قرآن کو اگر نازل کیا ہے تو اپنی ذمہ داری پر نازل کیا ہے کہ تم خود تو مٹ سکتے ہو لیکن اللہ کا قرآن مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ، دنیا مٹ گئی جنہوں نے قرآن کو مٹانا چاہا، اور اللہ کا قرآن آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، سبحان اللہ، قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ قرآن پڑھ کر ہم اپنے مرحوم کو ثواب ایصال کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جو عذاب میں گرفتار ہوں گے، ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، لیکن انہوں نے اپنی اولاد جو پیچھے چھوڑی ہوگی، سبحان اللہ، جب وہ مر جائیں گے اور وہ گناہوں میں لدے ہوئے ہوں گے تو پیچھے سے ان کی اولاد قرآن پڑھے گی، سبحان اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ کے ثواب ایصال کرے گی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اس لیے اس نے اپنی اولاد کو جو پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، اپنے بھائیوں کو جو پیچھے چھوڑ کر گیا تھا، انہوں نے محنت کری، کسی نے 10واں کروایا، کسی نے 20واں کروایا، کسی نے 40واں کروایا، کسی نے برسی کروائی، اور سارے اکٹھے ہو کر اللہ اکبر کلمہ پڑھا، قرآن پڑھا اور ثواب ایصال کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے اور مرنے والے کے درجات بلند فرما دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو حضرات، ہم اور آپ یہاں دعا کے لیے آئے ہیں، ہے نا، راتیں تو بہت ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے آرام سے، لیکن الحمدللہ ہم اپنے مرحوم کو ثواب ایصال کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے، ہے نا۔ تو دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں ہم اور آپ، تو میں دعائیہ شعر پڑھوں گا جیسے کہ آپ نے امام صاحب سے ابھی سنا تھا، لیکن میں اپنے الگ انداز میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگے گا، اور الحمدللہ اچھا لگنے کے بعد آپ آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس آپ کی آمین کو اور میرے پڑھنے کو قبول کر لیا تو ہم بھی کامیاب ہیں، الحمدللہ مرنے والا بھی کامیاب ہے۔ بھورے خان صاحب الحمدللہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، تو غور سے سنیں اور آمین بولیں، تڑپ کر بولیں سبحان اللہ۔ کہ یا الہی
بھورے کھا کے حق میں کرتا ہوں دعا، ہاں میں کرتا ہوں دعا۔ ہماری ماں اور بہنیں جو بیٹھی ہیں یہ بھی آمین کہیں۔ یا الہی بھورے کھا کے حق میں کرتا ہوں دعا، ہاں میں کرتا ہوں دعا۔ یا الہی بھورے کھا کے حق میں کرتا ہوں دعا، ہاں میں کرتا ہوں دعا۔ یا الہی بھورے کھا جنت الفردوس میں کرنا مقام ان کو عطا، کرنا مقام ان کو عطا۔ جنت الفردوس میں کرنا مقام ان کو عطا، کرنا مقام ان کو عطا۔ اور حضرات یہ شعر بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، تڑپ کر بولیں سبحان اللہ۔ قبر میں ان کی الہی ایسی کھڑکی کھولنا، ایسی کھڑکی کھولنا۔ ایمان ہے نا ہمارا اور آپ کا، مومن کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ قبر میں تو ہم بھورے خان صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں، قبر میں ان کی الہی ایسی کھڑکی کھولنا، ایسی کھڑکی کھولنا۔ قبر میں ان کی الہی جنت الفردوس سے آتی رہے ٹھنڈی ہوا، آتی رہے ٹھنڈی ہوا۔ جنت الفردوس سے آتی رہے ٹھنڈی ہوا، آتی رہے ٹھنڈی ہوا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اپنے مرحوم کے لیے ایسی محفل سجائی ہے۔ الحمدللہ جس محفل میں بہاریں آ رہی ہیں، آقا کا ذکر ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ بھورے خان صاحب کی روح بھی مسکرا رہی ہے کہ میرے بیٹوں نے اہتمام کیا ہے اور میرے گھر جلسہ سجایا ہے، اور باہر سے مولانا کو بلا کر الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان سن رہے ہیں، اور میری روح کو ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ روح مسکرا رہی ہے، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ جنت الفردوس سے آتی رہے ٹھنڈی ہوا، آتی رہے ٹھنڈی ہوا۔ اور حدیث پاک کی روشنی میں ہے کہ جب بندہ مومن، ایک سچا مسلمان، اچھا مسلمان، دیندار مسلمان، نمازی مسلمان، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا مسلمان، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا مسلمان جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں آقا تشریف لاتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں، اور جس کو میرے نبی کا دیدار ہوتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے مرحوم بھائی بھورے خان صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی آقا کا دیدار نصیب فرمائے۔ کہ قبر میں جلوہ دکھا
ان کو رسول پاک کا، ان کو رسول پاک کا قبر میں جلوہ دکھا، ان کو رسول پاک کا، ان کو رسول پاک کا قبر میں جلوہ دکھا۔ پاک کا اور حشر میں سرکار کے صدقے میں دے جنت خدا، صدقے میں دے جنت خدا، حشر میں سرکار کے صدقے میں دے جنت خدا، صدقے میں دے جنت خدا۔ یا الہی بھول کھا کے حق میں کرتا ہوں دعا، ہاں میں کرتا ہوں دعا۔ اور اس کلام کا آخری شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، تڑپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہ لب پہ ان کے جاری ہو سرکار کی مدح و ثنا، سرکار کی مدح و ثنا۔ دعا کر لو یار اپنے مرحوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پہ سرکار کی مدح و ثنا فرما دے، آقا کا ذکر کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ورنہ یاد رکھو جو دنیا میں گانے گاتے ہیں نا کنجریوں کے، ناچنے والیوں کے، تو قبر میں جا کے بھی گانا ہی زبان پہ آگا۔ جو دنیا میں گانے گاتے رہتے ہیں، گیت سنتے ہیں، قبر میں جا کے بھی اس کی زبان پہ گانا ہی جاری ہوگا۔ اور اگر آقا کی نعت پڑھتے ہوں گے، سبحان اللہ، نبی پر درود پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ زبان پر درود جاری ہو جائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں ہم اپنے بھولے بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لبوں پر آقا کے ترانے کر دے، سبحان اللہ۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں۔ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو حضرات یہ دعائیہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، تڑپ کر بولیں سبحان اللہ۔ یا الہی کرتا ہوں مرحوم کے حق میں دعا، مرحوم کے حق میں دعا، کہ لب پہ ان کے جاری ہو سرکار کی مدح و ثنا، سرکار کی مدح و ثنا، لب پہ ان کے جاری ہو مدح و ثنا، قبر میں سرکار کی آمد ہو جب میرے خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جلسہ ایصال ثواب، نعرہ تکبیر۔ لب پہ ان کے جاری ہو سرکار کی مدح و ثنا، سرکار کی مدح و ثنا، لب پہ ان کے جاری ہو مدح و ثنا، قبر
سرکار کی آمد ہو جب میرے خدا، آمد ہو جب میرے خدا، یا الہی بھولے کھا کے حق میں کرتا ہوں دعا، ہاں میں کرتا ہوں دعا، اور جنت الفردوس سے آتی رہے ٹھنڈی ہوا، آتی رہے ٹھنڈی ہوا، جنت الفردوس میں کرنا مقام ان کو عطا، کرنا مقام ان کو عطا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چاچا کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس بڑھاپے کے عالم میں بھی اتنا جوش ہے کہ نبی کا نام سن کر روک نہیں پائے اپنے آپ کو، الحمدللہ۔ بھالا ہے پرانا پر نوک وہی ہے، بھالا ہے پرانا پر نوک وہی ہے، بوڑھے تو ہو گئے پر جوش وہی ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، تو کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے، ادھر سن لیں تھوڑی دیر، بات بند کر دیں نا، جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے بغیر ڈنڈے کے شیطان بھگایا جاتا ہے۔ جہاں حضور کا، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں صحیح بول رہا ہوں نا؟ جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے بغیر ڈنڈے کے شیطان بھگایا جاتا ہے، اور نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے۔ نہا کے مرقد مانے قبر۔ اگر کوئی شخص مولانا وضو کر کے، غسل کر کے، نئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، اور وہ لیٹا اور ختم ہو گیا، تو کیا اس کو دوبارہ غسل دینا پڑے گا؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کو دوبارہ غسل دینا پڑے گا، نیا کفن پہنانا پڑے گا۔ کہاں جا رہا ہے یہ خوشبو لگا کر؟ کہاں پہنچایا جا رہا ہے اس کو دولہا بنا کر؟ وجہ کیا ہے؟ تو حضرات محترم، وجہ یہ ہے، نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے، وہاں حضور کا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے، وہاں حضور کا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، آئیے آج ہم اور آپ عہد و پیمان کریں کہ ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا؟ یا صرف کمانے میں ہی؟ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ کیا اسی لیے تم دنیا میں آئے ہو؟ حضرات اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں، تاکہ وہ میری بارگاہ میں سجدے کریں۔ اور سجدوں سے کیا اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتا نہیں، اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے میرے بندو۔ اگر تم سجدے کرو گے، نماز پڑھو گے، نماز تمہیں بری باتوں سے، بے حیائی سے روک دے گی، سبحان اللہ، تمہیں عزت کا تاج پہنا دی